بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن المقدام ابن معدی کربا قال، یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 442 ہے اور کتاب الرقاق کی دوسری فصل جاری ہے۔ حضرت مقدام ابن معدی کرب سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، کسی آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا ظرف نہیں بھرا، پیٹ سے زیادہ برا ظرف نہیں بھرا۔ اب پیٹ جو ظرف ہے اسے برا اس لیے کہا گیا کہ حقیقت میں یہ کبھی بھرتا ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اسے قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، ورنہ جب تک وہ قبر سے باہر ہے یعنی زندہ ہے جب تک پیٹ بھرتا نہیں ہے۔ تو جو اس کے بھرنے کی کوشش کرتا ہے تو گویا وہ سب سے برے ظرف کو بھرنا چاہتا ہے۔ فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، کسی آدمی نے پیٹ سے زیادہ برے ظرف کو نہیں بھرا۔ بحسب ابن آدم اکلات یقمنا صلبہ، یہ بحسب ابن آدم میں جو با ہے یہ زائد ہے۔ ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں، ابن آدم کے لیے یعنی انسان کے لیے، آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں، یقمنا صلبہ، جو اس کی پیٹھ کو سیدھی رکھیں، یعنی اتنا کھانا اس کے لیے کافی ہے جس سے اس کی پیٹھ سیدھی رہے، یعنی بالکل ایسا نہ ہو کہ پیٹ دبا ہوا اور کمر جھک جائے فوراً۔ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، تو اگر زیادہ کھانا ضروری ہی ہو، لیکن چند لقموں پر کفایت نہ کر سکے، وہ صبر نہ کر سکے آدمی، تو پھر زیادہ کھانا ضروری ہوگا اس کے لیے، تو کتنا کھائے؟ تو فرمایا فَثُلُثٌ طعام، تو پیٹ کا 1/3 یہ کھانے کے لیے ہو، وَثُلُثٌ شراب، اور 1/3 پانی کے لیے، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، اور 1/3 اپنی سانس لینے کے لیے۔ یعنی زیادہ کھانا ضروری ہو جب بھی 1/3 سے زیادہ نہ کھائے، یعنی وہ اپنے پیٹ کے گویا 3 حصے کر لے، 1 حصے کی مقدار وہ کھانا کھائے، 1 حصہ پانی پینے کے لیے رکھے اور 1 حصہ سانس لینے کے لیے۔ ایسا نہ کرے جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ جب کھانا مل جائے تو خوب کھا لے۔ اب یہ کہ کھانا ملے تو خوب کھا لے، پانی اپنی جگہ خود ہی بنا لے گا، رہ گیا مسئلہ سانس کا تو چلے تو ٹھیک ہے، نہ چلے تو کوئی بات نہیں، مقصد تو حاصل ہو گیا۔ بس تو جو جن کا نشانہ یہ ہے تو ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے، ان کے سامنے پیٹ بھرنا ہی مقصد ہے، پیٹ بھر گیا اب سانس چلے اور چاہے بند ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ان کو۔ لیکن جو واقعی آدمی ہیں جنہیں انسان کہنا چاہیے تو ان کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ایک تو چند لقمے کھائیں کہ زندہ رہیں، عبادت کر سکیں، پیٹھ سیدھی رہے، اور زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو 1/3 کھائیں، اور 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 حصہ سانس لینے کے لیے باقی رکھیں۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یتجشع،
اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو ڈکارتے ہوئے سنا کہ وہ ڈکار لے رہا. جیسے آپ رمضان کے مہینے میں مغرب پڑھنے جائیں یا عشاء پڑھنے جائیں تو بہت سے لوگ ڈکار لیتے رہتے ہیں نا. تو کوئی موقع رہا ہوگا ایسے ہی، تو حضور نے سنا کہ ایک آدمی ڈکار لے رہا قاعدے سے. فقال اقصر من جشائک، یعنی اپنی ڈکار کم کرو. تو ظاہر بات ہے ڈکار آئے کوئی روک نہیں پائے گا. تو ڈکار کم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کھانا ہی کم کھاؤ تاکہ ڈکار ہی کم آئے یا آئے ہی نہ سرے سے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو فرمایا اقصر من جشائک، اپنی ڈکار کم کرو. کیوں کم کرو؟ فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أطولهم شبعا في الدنيا، کیونکہ لوگوں میں روز قیامت سب سے زیادہ بھوکا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں لوگوں میں زیادہ سیراب ہوتا ہے. جو دنیا میں خوب کھا لے رہا ہے اور خوب ڈکار لے رہا ہے تو سمجھو روز قیامت وہی زیادہ بھوکا ہوگا. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہاں کھانے اور وہاں بھوکا رہنے میں کیا مناسبت ہے، لیکن جب آپ غور کریں گے تو حقیقت بالکل سامنے آ جائے گی. روز قیامت جو آدمی کو آسودگی اور آرام اور سکون ملے گا وہ کس بنیاد پر؟ اعمال صالحہ کی بنیاد پر. جس قدر جس کے نیک اعمال ہوں گے اسی قدر وہ آرام میں ہوگا. ٹھیک ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی زیادہ کھا لیتا ہے تو اس کا اپنی جگہ سے ہلنا مشکل ہوتا ہے. تو کیا وہ زیادہ کھا کر کے نفلی نماز زیادہ پڑھ پائے گا؟ کسی طرح سے فرض ادا کر لے تو وہی غنیمت ہے، وہ سو ہی جائے گا اس کے بعد. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب یہاں وہ عبادت نہیں کرے گا، اس کھانے کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھ سکے گا اور دوسرے نیک کام نہیں کر سکے گا تو روز قیامت اسے راحت کہاں سے ملے گی؟ تو جس قدر زیادہ کھائے گا اسی قدر غافل ہوگا، زیادہ سست ہو جائے گا تو وہاں بھوکا رہے گا، پریشان حال ہوگا. اور جس قدر یہاں کم کھائے گا، صبر کرے گا تو باقی سارا نیک کام کر سکے گا تو وہاں راحت میں رہے گا، آرام میں رہے گا. تو اسی لیے فرمایا کہ اپنی ڈکار کم کر، یعنی کھانا ذرا حساب سے کھاؤ، کم کھاؤ. رواہ فی شرح السنہ، اسے شرح السنہ میں روایت کیا ہے. وروت ترمذی نحوہ، اور امام ترمذی نے اسی کے مثل روایت کیا ہے. خود آپ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں مسلمان عموماً کم کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ دن بھر تو کھاتے ہی نہیں. سحری میں بھی بہت زیادہ تو آدمی کھا نہیں پاتا ہے، اور جو زیادہ کھا لیتا ہے تکلف سے وہ دن بھر پریشان رہتا ہے، اسے ڈکار آتی رہتی ہے، عجیب سا لگتا ہے اسے. اور اگر حساب سے کھائے، تھوڑا سا کھائے، دن بھر فری رہتا ہے وہ. تو کم کھاتے ہیں نسبتاً، تو اور دنوں کے لحاظ سے عبادت زیادہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو ایسے ہی اگر آدمی معمول بنا لے، حساب سے کھائے تو عبادت بھی آسانی سے کر سکتا ہے، اس کے اندر کاہلی اور سستی پیدا نہیں ہوگی. وعن کعب ابن عیاض قال، اور حضرت کعب ابن عیاض سے مروی ہے، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، انا لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال. یعنی حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہر امت کے لیے آزمائش امتحان ہے، اور میری امت کا امتحان، میری امت کی آزمائش یہ کیا؟ مال ہے. یعنی اور امتیں طرح طرح سے آزمائش میں مبتلا کی گئیں، میری امت کے لیے مال یہ آزمائش امتحان ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مال عطا فرمائے گا
اب وہ اس کے حقوق اچھی طرح ادا کر دیتے ہیں جب تو وہ کامیاب ہیں، اور نہیں ادا کرتے ہیں تو امتحان میں ناکام ہیں۔ تو مال اس کی ایک جہت تو یہ ہوئی کہ آپ جائز طریقے سے حاصل کریں، یہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی آپ کے لیے امتحان ہے کہ مال دکھ رہا ہے، آپ لے سکتے ہیں آسانی سے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے یہ طریقہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو جائز طریقے سے لیں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے، اور اس کے بعد خرچ کرنے کے لیے جائز مصرف ہو۔ تو دونوں طرف سے امتحان ہے۔ اگر ناجائز طریقے سے لیا جب بھی امتحان میں ناکام، اور غلط جگہ صرف کیا جب بھی امتحان میں ناکام۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں دولت خوب دی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کیسے کیسے پیسہ حاصل کرتے ہیں، بعض کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا تو آپ خود ہی کہیں گے یہ تو بہت برا ہے۔ جن کے بارے میں معلوم ہوگا آپ کو کہ ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں، دوسروں کا حق بھی مار لیتے ہیں، جھوٹ بول کر کے بزنس کرتے ہیں، تو آپ خود ہی کہیں گے اس سے اچھا تو غریب ہی ہے آدمی۔ اور صرف کرنے کا حال تو اس سے برا ہے، پیسہ ہو جاتا ہے جہاں چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ آزمائش ہے، امتحان ہے اس امت کے لیے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یجاء بابن آدم یوم القیامہ کأنہ بذجن۔ بذجن کا معنی ہوتا ہے بھیڑ کا بچہ۔ فرمایا روز قیامت ابن آدم کو لایا جائے گا، یجاء مجہول کا صیغہ، روز قیامت ابن آدم کو لایا جائے گا، ایسا لگے گا کہ وہ سب بھیڑ کے بچے ہیں۔ کأنہ بذجن، ایسا لگے گا کہ وہ بھیڑ کا بچہ ہے۔ فیوقف بین یدی اللہ، تو اسے اللہ کے حضور کھڑا کر دیا جائے گا۔ فیقول لہ اعطیتک وخولتک۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں مثال بھیڑ کے بچے سے دی گئی ہے کہ ایسا لگے گا کہ بھیڑ کا بچہ ہے۔ چونکہ عرب میں بھیڑ، بکری، اونٹ یہی زیادہ پالتے تھے، تو لوگوں کو سمجھنا یہ آسان تھا کہ بچوں کو کیسے کھینچ کھانچ کے لے آتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں جہاں چاہتے ہیں۔ آج کے زمانے میں اگر دیکھیں، جیسے سب مرغی نہیں خریدتے بیچتے ہیں جو، کیسے ٹانگ کے جاتے ہیں گاڑی پر، کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ تو آپ سمجھیں کہ جیسے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جیسے چاہتے ہیں ٹانگ کر کے کھینچ کر کے جہاں چاہتے ہیں لے جاتے ہیں، ایسے ہی جب حکم ہوگا سب کو ہانک کر کے لا کر کے وہاں جمع کر دیا جائے، اور اس کے بعد وہاں سے پیش کیا جائے رب کی بارگاہ میں۔ اب اس وقت گویا آدمی تو بہت پریشان ہوگا، پھر سوال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اعطیتک وخولتک۔ یہ خولتک اعطیتک کی تفسیر ہے، اسی کا بیان ہے۔ تو میں نے تجھے عطا کیا، یعنی مال، دولت، چوپائے، غلام، بادیاں، یہ ساری چیزیں میں نے تجھے دی۔ وانعمت علیک، اور تجھ پر طرح طرح سے انعام و اکرام کیا۔ فما صنعت، تو تو نے کیا کیا؟ یعنی یہ سب میں نے تجھے دیا، عطا کیا، تجھ پر انعام و اکرام کیا، تو تو نے کیا کیا؟ فیقول، تو بندہ کہے گا رب جمعتہ وثمرتہ، اے میرے پروردگار میں نے اسے جمع کیا، جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا میں نے اسے جمع کیا، وثمرتہ، اور اسے بڑھایا، یعنی اس میں کاروبار کیا یا کسی بھی طرح سے اسے میں نے بڑھایا۔ وَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ، اور میں نے اسے اس سے زیادہ چھوڑا جتنا تھا، جتنا مجھے ملا تھا میں نے اس سے زیادہ چھوڑا، کیونکہ میں نے اسے روک کے رکھا اور اس میں کیا کاروبار کیا یا کاشت کی یا اور جو بڑھنے کے ذرائع ہیں میں نے اسے استعمال کیا اور خوب بڑھایا۔
فارجعنی آتک بہ کلہ، تو وہاں بندہ کہے گا پروردگار فارجعنی، تو مجھے واپس بھیج دے، یعنی دنیا میں واپس بھیج دے، آتک بہ کلہ، میں وہ سارا مال لے کر تیرے پاس آتا ہوں، آتک بہ کلہ، یعنی پورا مال جو ملا تھا وہ بھی، جو بڑھا کر کے اکٹھا کیا وہ بھی، سب لاتا ہوں تیرے پاس۔ فیقول لہ ارنی ما قدمت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا مجھے وہ دکھاؤ جو تو نے آگے بھیجا ہے، ارنی ما قدمت، مجھے دکھاؤ جو تو نے آگے بھیجا ہے، یعنی اپنے مرنے سے پہلے جو تم بھیج چکے تھے وہ دکھاؤ۔ فیقول، تو بندہ پھر وہی بات دہرائے گا، بندہ کہے گا رب جمعتہ وثمرتہ، اے میرے پروردگار میں نے مال جمع کیا اور اسے بڑھایا، وترکتہ اکثر ما کان، اور اسے چھوڑا اس حال میں کہ وہ اس سے زیادہ تھا جتنا پہلے تھا، جتنا پہلے تھا اس سے زیادہ میں نے چھوڑا۔ فارجعنی آتک بہ کلہ، تو مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، میں پورا لے کر کے آتا ہوں۔ فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا، تو اس وقت اس بندے نے کوئی بھلائی آگے نہیں بھیجی ہوگی، یعنی اس بات سے واضح ہو جائے گا کہ اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کیا ہے، کوئی کچھ بھی مال کسی فقیر مسکین کو نہیں دیا ہے، تو گویا کوئی خیر کوئی بھلائی آگے اس کی نہیں پہنچی۔ فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ، تو اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اب فرشتے اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس مال کو بندے نے جمع کیا اور اسے بڑھانے کی فکر میں زندگی بھر اپنے آپ کو تھکایا، کیا ملا اسے؟ جہنم۔ اور اگر بندہ اسے بڑھانے کی فکر میں رہتا لیکن دنیا میں نہیں، آخرت میں بڑھانے کی فکر میں رہتا، تو پھر اسی کی دنیا بھی اچھی ہوتی اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوتا۔ بعض احادیث میں یہ مضمون بھی وارد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو مال جمع کر دیا جاتا ہے وہ چوری ہونے سے، جلنے سے اور برباد ہونے سے یا کہیں ڈوب جانے سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ پوری تمثیل ہے اس کی کہ آپ دنیا میں کہیں بھی جمع کریں گے تو ہوتا ہے نا، کسی کمپنی میں جمع کر دیا، کمپنی بھاگ گئی تو مال تو گیا آپ کا، گھر میں جمع رکھا ہے آگ لگ گئی جل گیا سب، کہیں آپ سفر کر رہے ہیں دریائی، مال آپ کے پاس ہے ڈوب گیا سب، برباد ہو گیا۔ تو دنیا میں مال کی حفاظت کے جو بھی ذرائع ہیں جہاں بھی آپ رکھتے ہیں ہر جگہ خطرہ ہے، لیکن جو آپ نے اللہ کی راہ میں فقراء اور مساکین کو دے دیا، کسی نیک کام میں خرچ کر دیا، وہ اللہ کے پاس جمع ہو گیا، اب وہ نہ جلے گا، نہ کوئی چوری کر سکے گا، نہ کہیں وہ ڈوب کر کے برباد ہوگا، نہ کسی طرح ضائع ہوگا، بلکہ آپ کو اس وقت کام آئے گا جب آپ کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، جب وہاں آپ کما نہیں سکیں گے، کچھ کر نہیں سکیں گے، وہاں آپ کو کام آئے گا۔ اور دنیا میں کچھ کم ہو گیا تو آپ تو کما سکتے ہیں، کسی سے ادھار بھی لے سکتے ہیں، اپنا کام چلا سکتے ہیں، بعد میں دے سکتے ہیں، وہاں سب تو نہیں چلے گا نا، تو اس وقت وہ کام آئے گا۔ رواہ الترمذی وضعفہ، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور اسے ضعیف قرار دیا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يسأل العبد یوم القیامہ من النعیم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک پہلی وہ چیز جو بندے سے روز قیامت پوچھی جائے گی نعمتوں میں سے، یہ من النعیم در حقیقت ایک سوال کا جواب ہے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ پہلی چیز جو بندے سے پوچھی جائے گی روز قیامت وہ یہ چیز ہے، صحت وغیرہ ہے، تو آپ فوراً آپ سوال کرتے نا کہ حدیث میں تو یہ بھی وارد ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز ہے،
تو تعارض معلوم ہوتا نا. تو معلوم ہو گیا کہ نماز جو سب سے پہلے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی وہ عبادتوں میں ہے، اور نعمتوں میں جو ہے اس کا تذکرہ یہاں ہے. تو اس لیے اور کہیں آئے گا کوئی وجہ اس کی اور بھی ہوگی. آپ کہیں پڑھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس کی اولیت کی وجہ کچھ اور ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا. تو من النعیم یہاں اس بات کو واضح کر رہا ہے. تو پہلی چیز جو بندے سے پوچھی جائے گی یا جس کے بارے میں بندے سے سوال ہوگا روز قیامت نعمتوں میں سے، وہ کیا سوال ہوگا؟ ان یقال له الم نصح جسمک، اسے کہا جائے گا کیا ہم نے تیرے جسم کو صحت مند نہیں بنایا؟ الم نصح جسمک، کیا ہم نے تیرے جسم کو صحت مند نہیں بنایا؟ وَنُرَوِّكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹھنڈا پانی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. عام اوقات میں تو اس نعمت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب گرمی کے زمانے میں رمضان ہوتا ہے اور اس میں افطار کے وقت ٹھنڈا پانی ملتا ہے، سمجھا کتنی بڑی نعمت ہے. لگتا ہے نا. اگرچہ عام حالات میں اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. تو ٹھنڈا پانی یہ اللہ کی نعمت ہے. تو جن نعمتوں کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا وہ کیا ہے؟ صحت و تندرستی. اور چونکہ اس کا تعلق کھانے پینے سے ہے، ٹھنڈے پانی کے بارے میں سوال ہوگا. رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا. وعن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم، اس کے پاؤں روز قیامت اپنی جگہ سے ہٹیں گے نہیں یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کر لیا جائے. حتی یسأل عن خمس، یعنی جب تک 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہو جائے گا جب تک بندہ ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے، کہ اس کے دونوں پاؤں اپنی جگہ سے ہٹیں گے نہیں. تو اس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ جب تک 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے دے گا ہل نہیں سکتا وہاں سے. سمجھ رہے ہیں نا. اب وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ان عمرہ، یہ عمر میم کے سکون کے ساتھ بھی ہے اور میم کے ضمے کے ساتھ بھی ہے، تو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اسے، ان عمرہ اور ان عمرہ. اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا. فیما افنا، اس نے اپنی عمر کس چیز میں ختم کی، یعنی جو اس کی عمر تھی اس عمر کو کس کام میں اس نے خرچ کیا، کہاں صرف کیا اس نے. وعن شبابہ فیما ابلا، اب چونکہ زندگی میں اسے جوانی بھی ملی ہے اور اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ کس کام میں اس نے جوانی کو بوسیدہ کیا، مطلب جوانی ختم کی اس نے. اصل کیا ہے کہ جیسے کپڑا آدمی پہنتا ہے نا تو پہنتے پہنتے وہ پرانا ہو جاتا ہے، تو ایسے جوانی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جوانی جب پرانی ہو جاتی ہے تو بڑھاپا آ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا. تو سوال ہوگا وان شباب ہی فی مابلا، اور اس کی جوانی کے بارے میں کہ کس چیز میں اس کو ضائع کیا یا کس کام میں اسے صرف ختم کیا. وان مال ہی من این اکتسبہ، اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے اسے کمایا. وفیما انفقہ، اور کس راہ میں اسے خرچ کیا، کس کام میں اسے صرف کیا. وماذا عمل فیما علم، اور کیا عمل کیا اس میں جو اس نے جانا اور سیکھا، جو پڑھا جو جانا اس میں کیا عمل کیا اس نے. تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کے بارے میں جب تک سوال نہیں ہو جائے گا جب تک بندہ ہل نہیں سکتا. رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے. تو ہم جسے یوں ہی برباد کر دیتے ہیں ان کے بارے میں سوال زیادہ اہم ہوگا.
آدمی عمر ملی ہے اتنی بڑی، آدمی کیسے برباد کر رہا ہے کبھی سوچتا بھی نہیں، اللہ ماشاء اللہ اللہ کے نیک بندے سوچتے ہیں، ورنہ آدمی سوچتا بھی نہیں، تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ جوانی ہے تو آدمی یوں ہی ضائع کر دیتا ہے، جوانی جو ہے یہ تو عیش و عشرت کے لیے ہے، صرف کر دیتا ہے اسی میں، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ پیسہ کماتا ہے، سوچتا پیسہ آئے جیسا بھی ہو اور جہاں سے بھی آئے، خوب کمانا چاہتا ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ آ گیا تو خوب اڑاتا ہے، خوب خرچ کرتا ہے ادھر ادھر، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور جو کچھ معلومات حاصل کیا ہے اس پر عمل کتنا کیا، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اس لیے آدمی کو ان چیزوں کے بارے میں خوب غور کرنا چاہیے اور اسی کے اعتبار سے انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ الفصل الثالث عن ابی ذر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ کتاب الرقاق کی تیسری فصل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، ان حضرت ابو ذر سے، انکا لستا بخیر من احمر ولا اسود، یقیناً تم نہ کسی احمر سے بہتر ہو اور نہ کسی اسود سے۔ یہ احمر اور اسود یہ کنایا ہے عجمی اور عربی سے، یعنی نہ تم کسی عجمی سے بہتر ہو نہ کسی عربی سے بہتر ہو، الا ان تفضلہ بتقوی، مگر یہ کہ تم تقوی اور پرہیزگاری میں اس سے بڑھ جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ جس سے تم تقوی اور پرہیزگاری میں بڑھ جاؤ گے اس سے تم اچھے ہو۔ باقی یہ سوچ کر کے کہ تم عربی ہو عجمی سے افضل ہو، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ سوچ کر کے کہ تم عجمی ہو عربی سے افضل ہو، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یعنی تم نہ عجمی سے افضل ہو نہ عربی سے افضل ہو، نہ احمر سے افضل ہو اور نہ اسود سے افضل ہو، نہ اس سے بہتر نہ اس سے بہتر، مگر یہ کہ تم تقوی اور پرہیزگاری میں اس سے بڑھ جاؤ۔ تو جس سے تقوی پرہیزگاری میں زیادہ رہو گے اس سے تم بہتر ہوگے۔ صاف فرمایا گیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ معزز مکرم رب کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، اس میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تم ان سے خود بخود بہتر ہو جاؤ گے۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما زہد عبد فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمت فی قلبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے نے دنیا سے بے رغبتی نہیں کی، یا کوئی بندہ دنیا سے بے رغبت نہیں ہوا مگر یہ کہ اللہ نے اس کے دل میں حکمت کو اگا دیا۔ یہ تو لفظی معنی ہوا، انبت اللہ الحکمت فی قلبہ، کہ اللہ نے اس کے دل میں حکمت کو اگا دیا، یعنی اللہ نے اس کے دل میں حکمت پیدا فرما دی، حکمت کا چشمہ جاری کر دیا، یا حکمت کیا اس کے دل میں رکھ دی۔ تو جو بندہ بھی دنیا سے بے رغبت ہوا، آخرت کی جانب متوجہ ہوا، تو رب تعالیٰ نے اس بندے کے دل میں حکمت ودیت فرما دی، حکمت رکھ دی یا حکمت پیدا فرما دی۔ وَأَنْتَقَ بِهَا لِسَانَهُ، اور اس حکمت سے اس کی زبان کو گویائی بخشی، یعنی اب وہ جو بات کرتا ہے تو حکمت والی بات کرتا ہے۔ وَبَصَّرَهُ عَيْبَ الدُّنْيَا وَدَاءَهَا وَدَوَاءَهَا، اور اللہ نے اسے دنیا کا عیب اور دنیا کی بیماری اور اس کا علاج دکھا دیا۔ جیسے عام لوگوں کا حال کیا ہے کہ دنیا کے عیب کو سنتے ہیں، دنیا کی محبت کی بیماری کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن جب بندہ دنیا سے پڑھنے یا سننے کی وجہ سے بے رغبت ہو جاتا ہے اور اللہ کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے عیوب اس کی نگاہوں میں ظاہر فرما دیتا ہے، گویا وہ عیوب کا اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے عام کھانے پینے کی چیزیں ہیں، عام آنکھوں سے آدمی دیکھ نہیں پاتا اس میں کچھ ہے،
نہیں دیکھ پاتا ہے. لیکن لوگ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز ایکسپائر کر چکی ہے، ٹائم اس کا زیادہ ہو چکا ہے، اس میں کیڑے پڑ چکے ہوں گے یا یہ خراب ہو چکی ہے، تو وہ سن کر کے جانتا ہے، استعمال نہیں کرتا. لیکن جب اس میں دنیاوی معاملے میں آدمی اور آگے بڑھ جاتا ہے، ترقی کر جاتا ہے، اس کے پاس آلات اور اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، جب ان آلات کے ذریعے ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جو اس میں باریک باریک کیڑے ہیں تو دکھائی دیتے ہیں نا، پہچان لیتا ہے اسے. تو ایسے ہی دنیا کا عیب اور اس کی بیماری عام لوگ پڑھ کر کے سن کر کے جانتے ہیں، لیکن جب اس پر عمل کرتے ہیں، اس سے روگردانی کرنے لگتے ہیں، آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عیب ان کی نگاہوں میں ظاہر کر دیتا ہے بالکل. تو جو عیب پہلے سنتے تھے اب وہ اپنی نگاہوں سے دیکھتے بھی رہتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ تو بس رہو عیب الدنیا و داءھا و دواھا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کا عیب اور اس سے محبت کی بیماری اور اس کا علاج دکھا دیتا ہے. یہ مشاہدہ کرتے ہیں وہ. وَأَخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِمًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اور اللہ اس بندے کو دنیا سے محفوظ طریقے پر دار السلام کی طرف لے جاتا ہے. اسے دنیا سے نکالتا ہے اس حال میں کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے. کدھر نکالتا ہے؟ دار السلام کی طرف، جنت کی طرف. رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے. کیسے آپ نے بعض واقعات پڑھے ہوں گے نا کہ بعض عمراء نے بعض اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں دراہم اور دنانیر پیش کیے، انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو وہ ناراض ہونے لگے. تو انہوں نے کیا کیا، وہ درہم اور دینار نچوڑ دیا اور خون جو ہے ٹپکنے لگا. تو اب کسی کو دینار یہ خون چوس کے حاصل کیا گیا ہے نہیں دکھائی دیتا نا، لیکن وہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں انہیں دکھتا ہے کیسے حاصل کیا گیا ہے. جب لوگ نہیں مان رہے تھے تو نچوڑ کے دکھا بھی دیا. تو یہ ہے دنیا کا عیب اور اس کی بیماریاں. یہ وہ لوگ دیکھنے لگتے ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہو جاتے ہیں، جو دنیا سے بے رغبت ہو جاتے ہیں، توجہ اللہ کر لیتے ہیں، وہ دیکھنے لگتے ہیں، اللہ انہیں دکھا دیتا ہے. اب وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ حکمت کی بات ہوتی ہے. رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا. وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد افلح من اخلص اللہ قلبہ للایمان. وہ شخص فلاح یاب ہو گیا، وہ شخص فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے خالص بنا دیا. یعنی جو اپنے ایمان میں مخلص ہو گیا، جسے اللہ نے ایمان میں مخلص بنا دیا، وہ فلاح یاب ہو گیا. وجعل قلبہ سلیما، اور جس کے دل کو اللہ نے محفوظ کر دیا، محفوظ بنا دیا. کس سے؟ حسد سے، کینہ سے، بغض و عناد سے محفوظ کر دیا. وَلِسَانَهُ صَادِقًا، اور اللہ نے اس کی زبان کو سچی بنا دیا، یعنی وہ سچ بولنے والا ہو گیا. وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً، اور اس کے نفس کو رب کے ذکر سے مطمئن کر دیا. وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً، اور اس کی طبیعت کو ٹھیک کر دیا، درست کر دیا، راہ راست پر. وَجَعَلَ أُذُنَهُ مُسْتَمِعَةً، اور اس کے کان کو حق بات غور سے سننے والا بنا دیا. وَعَيْنَهُ نَاظِرَةً، اور اس کی آنکھ کو حق چیزوں کی طرف دیکھنے والا کر دیا. تو وہ شخص کیا ہے؟ فلاح یاب ہو گیا. اب یہ آنکھ اور کان کا بھی ذکر ہوا تو فرماتے ہیں فَأَمَّا الْأُذُنُ فَقَمْعٌ یا فَقِمَعٌ، دونوں لغت ہیں، قمعٌ اور قمعٌ. فَأَمَّا الْأُذُنُ فَقَمْعٌ، رہا کان تو یہ دل کا راستہ ہے. کان کیا ہے؟ دل کا راستہ ہے. وَأَمَّا الْعَيْنُ، اور رہی آنکھ،
فَمُقِرَّةٌ لِمَا يُوعِي الْقَلْبُ، تو اسے ثابت کرنے والی ہے جس کی دل حفاظت کرتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ آپ جو بھی اسلام سے متعلق جانتے ہیں وہ کیسے جانتے ہیں؟ یا تو سن کر کے جانتے ہیں تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ کان سے۔ یا اللہ تعالی کی جو مخلوقات ہیں ان میں غور کر کے کچھ سیکھتے ہیں، دیکھ کر کے غور کرتے ہیں سیکھتے ہیں، یا آپ دیکھ کر کے پڑھتے ہیں تو اس کا تعلق کس سے ہوا؟ آنکھ سے۔ تو گویا جو کچھ بھی آپ اللہ کے بارے میں، اللہ کے محبوب کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں جو کچھ بھی آپ سیکھتے اور جانتے ہیں اس کا کیا ذریعہ ہے؟ کان اور آنکھ، یہی ہے نا؟ تو کان یہ دل کا راستہ ہے، یعنی کان کے ذریعہ آپ کے دل میں بات پہنچتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا اس کی بات دل میں اتر گئی، تو کیسے گئی؟ کان ہی کے راستے سے گئی، سنا اور دل میں اتر گئی، سنا نا؟ جب بات بہت اچھی ہوتی ہے تو پہنچ جاتی ہے وہاں تک نا، اور اچھی نہ ہو تو نکل آتی ہے ادھر ادھر سے۔ تو کان یہ دل کا راستہ ہے، اور آنکھ اسے ثابت کرتی ہے جس کی دل حفاظت کرتا ہے، یعنی دیکھ کر کے آپ اسے حاصل کرتے ہیں اور وہ چیز دل میں پہنچتی ہے، اور دل کیا کرتا ہے؟ اس کی حفاظت کرتا ہے، محفوظ رکھتا ہے اسے۔ وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ جَعَلَ قَلْبَهُ وَاعِيًا، یا مَنْ جُعِلَ قَلْبُهُ وَاعِيًا، اور وہ شخص فلاح یاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو حفاظت کرنے والا بنا دیا، یا جس کے دل کو حفاظت کرنے والا بنا دیا گیا، یعنی اس کا دل حق باتوں کو محفوظ رکھنے والا ہو گیا تو وہ شخص فلاح یاب ہو گیا۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا، والبیہقی فی شعب الایمان، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ وعن عقبۃ بن عامر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور عقبہ ابن عامر سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیت اللہ عز وجل یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ ما یحب۔ یہ حدیث بہت ہی اہم ہے اس لحاظ سے کہ آدمی اگر اس میں غور کر لے تو کبھی بھی کسی کی دولت کو دیکھ کر کے وہ فکر مند نہیں ہوگا، اس لحاظ سے بہت اہم ہے یہ۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ عز و جل کو دیکھو کہ وہ بندے کو دنیا سے اس کی پسند کے مطابق عطا فرما رہا ہے اس کی نافرمانیوں کے باوجود، جب تم یہ دیکھو کہ مثلاً فلاں بندہ یہ اللہ کی بہت نافرمانی کر رہا ہے اور اس کے بعد بھی وہ جو چاہتا ہے اسے مل جاتا ہے، یعنی دنیا سے جس چیز کی وہ خواہش کرتا ہے، جس کے لیے وہ ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے اسے۔ تو گویا جب تم کسی کے بارے میں یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نافرمانیوں کے باوجود اس کی پسند کی چیزیں اسے عطا کر رہا ہے، یہ دیکھو، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، تو سمجھ جاؤ، یہ نہیں سمجھو کہ اللہ کی رحمت ہے، کہ اللہ کا خاص فضل و انعام ہے، بلکہ سمجھ جاؤ کہ وہ ڈھیل ہے۔ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، تو یقیناً وہ اللہ کی جانب سے ڈھیل دینا ہے۔ اب اس کی دلیل کے طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، فلما نسوا ما ذکروا بہ، تو جب لوگوں نے اسے بھلا دیا، ما ذکروا بہ، جس کی انہیں نصیحت کی گئی ہے، جو چیز انہیں بار بار یاد دلائی گئی ہے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر
ہر شے کے دروازے کھول دیے، یعنی ہر طرح کی نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیے. خوب نعمتیں انہیں ملنے لگی. کب ملنے لگی؟ جب انہوں نے وہ سب بھلا دیا جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی. یعنی جو کرنے کے لیے کہا گیا تھا اسے بھلا دیا، جس سے بچنے کے لیے کہا گیا تھا بھلا دیا. یعنی وہ نافرمانیاں کرنے لگے، گناہوں مبتلا ہو گئے. تو ہم نے کیا کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر طرح کی نعمت کے دروازے کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو انہیں عطا کیا گیا، خوب مگن رہتے ہیں، خوب اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، عیش و عشرت میں ڈوبے ہوتے ہیں اور دین اسلام کی کوئی فکر نہیں ہوتی انہیں، خوب مگن رہتے ہیں. اخذناہم بغتۃ، ہم انہیں اچانک پکڑ لیتے ہیں. اخذناہم بغتۃ، ہم انہیں اچانک پکڑ لیتے ہیں. فاذا ہم مبلسون، جب تو اس وقت وہ حیران و پریشان ہوتے ہیں اور افسوس کرنے والے ہوتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ گویا انہیں توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا، اپنے گناہوں سے گناہوں کی تلافی کے لیے انہیں وقت نہیں ملتا کہ وہ گناہوں کی تلافی کے لیے کچھ نیک کام کر سکیں، رب کی بارگاہ میں توبہ کر سکیں. تو اب اس سے سمجھ میں آیا کہ کسی کو مال بہت زیادہ مل رہا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے اور بہت مال و دولت پا رہا ہے تو گویا اللہ کا بہت انعام ہو رہا ہے اس پر، اللہ بہت مہربان ہے، فضل فرما رہا ہے اس پر. اسے دیکھ کر کے آپ رشک نہ کریں، بلکہ یہ سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کی جانب سے یہ ڈھیل دی جا رہی ہے، اور جب سرکشی میں خوب پھیل جائے گا اچانک پکڑ لیا جائے گا اسے. سمجھ رہے نا؟ آپ شکاریوں کو دیکھتے ہیں، مچھلی کا شکار کرنے لوگ جاتے ہیں نا، جانتے ہوں گے، جب مچھلی کانٹے میں پھنس جاتی ہے تو وہ لے کے بھاگتی ہے اس کو، تو یہ ڈوری اپنی ڈھیلی کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور جب خوب جاتی ہے پھر تھوڑا سا ٹائٹ کیا، پھر چھوڑ دیا، اور جب سمجھتے ہیں کہ ہاں قاعدے سے کانٹا چبھ گیا ہے اب نکلنے والا نہیں ہے، تب کھینچ کے باہر لے آتے ہیں. سمجھا نا؟ تب ڈوری ڈھیلی چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دیا اب آزاد، گرفت سے باہر ہو گئے. یہ معمولی چیزیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے دشمنوں کو بھی عطا فرماتا ہے. جو خدا کو خدا بھی نہیں مانتے انہیں بھی دیتا ہے اور خوب نوازتا ہے، لیکن اچانک گرفت فرماتا ہے، پھر انہیں نہ توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے اور نہ ہی گناہوں کی تلافی کے لیے کوئی عمل کرنے کا موقع ملتا ہے، برخلاف اللہ کے نیک بندوں کے. اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. کبھی کوئی غلطی ان سے ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے تاکہ وہ مصیبت اس غلطی کا کفارہ ہو جائے، اس سے وہ گناہ دھل جائیں اور جب وہ دنیا سے جائیں تو گناہوں سے پاک اور صاف ہوں. کہ مصیبتیں آنے سے گھبرانا نہیں چاہیے اور کسی فاسق و فاجر کی دولت کو دیکھ کر کے رشک نہیں کرنا چاہیے، اس پر اس کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا.